اللہ رب العزت اس کے ہم دور کر دیتا ہے، اور تیسرا کہ رزق اس کو اتھو عطا کرتا ہے جس کو وہم گمان، اور انہاں تیناں چیزاں دی ضرورت ہر وقت ہر قوم اور ہر انسان نو رہی اور رہے گی۔ تنگیاں آندیاں رہنیاں، مصیبتاں رہنیاں نے، تو اللہ رب العزت استغفار دی برکت دے نال تنگیاں دور کرتا ہے۔ کل عظیم المغفرہ۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت غم اور ہم دور کر دے۔ غم وہ مصیبت جہاں علم ہے کہ اے میرا نقصان ہو گیا، اے میرا کوئی جی میرے تو جدا ہو گیا، اس کے بے غم۔ ہم آندے ہیں کہ ایسا پریشانی کہ علم بھی نہیں اور پریشانی مسلط ہے۔ ویسے پنجابی اس کو کہتے ہیں کہ تیرے چہرے تو لگتا ہے کہ تو پریشان ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں لیکن پریشانی ہے، انہونی دی مصیبت دی ایک دماغ کو مسلط رہنا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، پریشان رہنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں استغفار بھی برکت اللہ رب العزت غم بھی دور فرما دیتے ہیں، اور ہم بھی مستقبل دیا اور آنے والی پریشانی۔ اور تیسری فرمایا کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، استغفار کرنے والے بھی میں اتو رزق دینا کہ جتوں سمجھو بصیرت بھی نہیں۔ تو انہاں تیناں چیزاں دی آج بھی ضرورت ہے، کل بھی انہاں دی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اجتماعی طور پہ کوئی قوم اللہ کو کثرت الاستغفار کرے تو اللہ رب العزت تینوں نعمتاں عطا فرمائے۔ آج بھی اسی اسے موضوع پہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار مختلف الفاظ وچ مختصر بھی ہے، طویل تے لمبا بھی ہے۔ جتنا استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبا ہے اتنا ہی وہ رقت انگیز ہے، اور مختصر استغفار یہ بھی ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ غلطیاں کوتاہیاں تیرے تو رخ موڑ کے میں بڑی زیادتیاں کر چکیا، فاغفر لی تو میں نے معاف کر دے۔ اور قرآن مجید میں اگے لفظ ہے بغیر کسی ٹھہراؤ کے وقت دے فغفر لہ، کہ تو ادھروں میں کو معافی مانگی ادھروں میں کو معاف کر۔ آج حدیث شریف کے الفاظ میں عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنی ہوئی بات روایت فرماتے ہیں، کان سید الاستغفار ان یقول العبد، جتنے بھی استغفار کے دعائیہ کلمات ہیں انہاں سب کلمات دے اس سردار نفاذ میں اللہم انت ربی، میں اس تو دس لگا تاکہ سارے اندر وہ کفیت پیدا ہو جائے اپنے رب نال تعلق دی، اپنی آجی دے انکساری دی۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے تو علاوہ کوئی اور عبادت دے لائق نہیں، انت خلقتنی، تو مینوں پیدا کیتا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، تو مینوں پیدا کیتا، انا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ جنی میرے وچ طاقت سی جو میں تیرے نال وعدہ کیتا، جو عہد کیتا انہوں میں نبھان دی کوشش کی۔ یہ جو بندہ الفاظ کہتا ہے وہ اپنی ساری نیک اعمال کو سامنے کرے کہ میرا وعدہ تے عہد میں مشکل سے روزہ رکھوں، میرا عہد تے وعدہ رات میں میں تیرے لیے قیام کی، میرے لیے تیرا وعدہ اور عہد کہ تیرے دیتے ہوئے رزق میں تیرے ہی رستے پہ میں خرچ کیتا، جو بھی اللہ حاضر کے آج
بندہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ چاہنا کہ جو بھی میرے کو برے گناہ ہو گئے، جو برے اعمال ہو گئے، ابوء لک بنعمتک علیہ، اللہ رب العزت تو جڑے میرے تے احسان کیتے نے میں انہاں دا اقرار کرنا، اے اللہ تو جو میرے تے احسان کیتے نے میں اقرار کرنا، وابوء بذنبی اندر میں اپنے گناہ دا بھی اقرار کرنا کہ تو کرم کرتا رہا میں پیچھے ہٹتا رہا، تو میرے تے رحم فرماتا رہا میں تیرے حکمہ دی نافرمانی کرتا رہا، فاغفر لی تو مینوں معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے تو علاوہ میرے اور کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ حضور فرماتے من قالہا من النہار موقنا بہا، جس نے صبح چڑھ گیا اے لفظ پورے یقین ڈال کے، فمات من یومہ قبل ان یمسی، ہمارے شام تو پہلے اگر یہ بندہ مر جائے فہو من اہل الجنہ، اے جنتی۔ اللہ ایک کلمات جس نے کہتے صبح تے شام تو پہلے امت یا فوت ہو گیا، ہمارے فہو من اہل الجنہ۔ ومن قالها من اللیل، اور جس نے رات کو الفاظ کے وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، لیکن یقین نہ نے الفاظ کے اپنے گناہ دا اقرار کیتا کہ اللہ کی نعمتاں دا بھی اس نے اظہار کیتا، فمات قبل ان یصبح، اور فوت ہو گیا صبح تو پہلے فہو من اہل الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنتی۔ یہ الفاظ اگر یقین نال غور و فکر نال پڑھے جان، اپنی گناہ دا اقرار کیتا جائے کہ اللہ کی نعمتاں دا، تو یقیناً اللہ رب العزت معاف کر دے۔ بھائیو دوستو، استغفار لازم، استغفار باعث رحمت، استغفار مسیح تا تکلیفاں اتارنا، اور قرآن مجید وچ اللہ رب العزت نے 5 انعامات دا اعلان فرمایا کہ جیڑی قوم اکثر اللہ کو استغفار کرے اللہ اس کو 5 نعمت عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ایک شاگرد تابعی فرماندے نے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا سا حضرت علی رضی اللہ کو، تو مختلف لوگ آئے اپنی شکایتاں لے کے، کسی نے کہا کہ میری زمین فصل نہیں دے دی، کوئی ایک آ گیا کہنے لگا میرے اولاد نہیں مل رہی، کوئی ایک آ کے کہنے لگا کہ میری اے مصیبت ہے۔ تو فرماندے نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک نے یہی کیا استغفار کا، استغفار کا۔ فرماندے نے کہ آخر تے میں پوچھا کہ یا علی ہر ایک نو تسی یہی کیا کہ استغفار کر، اور اولاد بھی لے کے آئے تہاڈے کول دعا نہیں تسی استغفار، کسی نے کہا میرے مال کی کمی ہے غریب ہے تسی بھی ہمارا استغفار، کسی نے کہا میری اولاد مجھے پریشان کر دی فرمایا کہ استغفار، کسی نے کہا میری اولاد نہیں ہو رہی استغفار۔ کہ ہر ایک کو ایک نسخہ فرمانے نے کہ حضرت رضی اللہ فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی فَقُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اینو اپنی قوم کو کہہ دے کہ اپنے رب کو بخشش مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پہلی بات ہے کہ استغفار طلب کرنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دوسری یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تو تہاڈے تے رحمتی بارش نازل کرے گا۔ تیسری یمددکم باموال و بنینا، تمہیں مال اور بیٹے عطا کرے گا۔ یمددکم باموال و بنینا ویجعل لکم انہارا، مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا معاف بھی کر دے گا، اور تہاڈے ملک میں تہاڈے شہر چ پانی دیا نہراں بھی جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار کے نال اللہ اتنی نعمتاں تے پیکج ادا کرتا ہے۔ کاش کہ قوم اور امت اس کو غنیمت سمجھ کے کثرت استغفار کرے۔ اور میں یقینی بات کہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحابی فرمانے میں گنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ تو زیادہ اللہ کو استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ایک عبادت بھی ہے، گناہ دی معافی بھی ہے، اور استغفار اللہ دی عبادت بھی ہے، اور اللہ نے پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت گناہ کرن دے اتے اتنا ناراض نہیں ہوندا جنہ ناراض اس گل تے ہوندا ہے کہ ان کو معافی نہ منگی ہے۔ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، قتل ہے، شراب ہے، فرمایا کہ کسی گناہ تے اللہ اتنا ناراض نہیں ہوندا جتنا اللہ اس گل تے ناراض ہوندا ہے کہ او دا بندہ او دے کولوں معافی منگنی چھڈ دے۔ بھئی اللہ رب العزت اپنے کے جھکنے دی، معافی دی، استغفار دی توفیق دے، اور ساری قوم کو توفیق دے۔ اور یقینی بات ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو رستہ کر دیتا ہے، جو استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت سے رزق کو وسیع کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے اللہ کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اس کے وہم کے غم دور کرتا ہے۔ جاؤ آزما کے دیکھو، جبکہ اللہ نے آزمانا گناہ ہے، لیکن استغفار کثرت نہ کر کے دیکھ لو تو ہم اللہ رب العزت اتھو رزق دے گا۔ بہت بات رزق دی ہے نا، عزت دی ہے نا، اللہ اتھو رزق تے عزت دے گا لا یحتسب، جتنے تم گمان بھی نہیں ہوئے گا، تیرا ذہن بھی نہیں اتنے جاتا ہوئے گا، کتوں تینوں اللہ رزق کا تمہیں سامان کر دے گا، تیرے ہم تے غم دور کر دے گا، تیرے پریشانیاں دور کر دے گا، کل ذی المخرجہ، ہر تنگی تو آسانی دے گا۔ آج امت اور خصوصاً پاکستان دے لوگ حکومت دی معیت دیکھو جو اسی بار بار استغفار کرا گے تو کدی نہ کدی تے شرم آئے گی نا کہ کی کرنا پیا، نالے معافی مانگنا پیا، نالے گناہ کری جانا پیا، کدی نہ کدی تے بندہ جھک جائے گا نا۔ اور استغفار دے بدلے ضد تکبر غرور اور اللہ کو انتہائی ناپسند استغفار کرنا عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جہاں اللہ استغفار دی برکت دور نہ کرے، اور وہ ایسی تنگی کوئی نہیں جس کو اللہ دور نہ کرے۔ اور رزق جتنا مرضی وہ دے اسباب دور پہنچ گئے رہے، استغفار کرو اللہ تیرے رزق دے اسباب میں تیرے قریب کر دے گا، بہت قریب کر دے گا، انتہائی قریب کر دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے کو استغفار کی توفیق بخشے، دن رات اللہ کو بخشش دی۔ رمضان مبارک حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر دی رات کو پالا تو کی کرا؟ میں محسوس ہو جائے کہ اے رات لیلۃ القدر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ڈر کیا انک عفو، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو ہی پسند کرنا ہے، فاعف عنی، پھر میرے معاف کر سکتا ہے۔ تین کلمے، انک عفو، اے اللہ تو پیکرے معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنا ہے تو میرے معاف کرنا۔ میں لیلۃ القدر دی رات اے دعا کرو، باقی ساری دعاواں تیریاں اسے دعا دے وچ ہی آ جائیں گی۔ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی نہیں تو پسند کرنا ہے، فاعف عنا، پھر اللہ تعالیٰ کی فرق پیدا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ پاک سب سب کو معاف کر دے، توبہ دی توفیق دے۔ اے بیماری دی کرونا آ گئی، شاید کہ وزراء و مشیران تے اتنی تکلیف نہیں، تنخواہ دار طبقے بھی کوئی تکلیف نہیں جو گورنمنٹ کے ملازم نے، لیکن باقی لوگ انتہائی مصیبت مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روزگار کا مسئلہ ہے، عموماً ساری آبادی اُنی ہی کمائی کر دی جنہی کو کھا لیں، مزدور دی ایک دیہڑی پانچ جائے تو بڑا دور پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مصیبت ہے، یہ اللہ ملو عذاب الہی ہے، اور یہ حل ایک ہی ہے کہ امت اجتماعی طور پہ اللہ کو استغفار کرتے اپنے اندر جا کے جن کو جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی تلافی کریں، ضد تے نہ ببڑی رہے، استغفار کرے۔ کافروں تے کوئی ضرورت نہیں استغفار دی، پہلے تو اللہ دے ایمان تے اس کے رسول تے ایمان لیا، پھر وہ استغفار دی کو مفہوم سمجھا گے۔ لیکن مومن تو سمجھ چکے ہیں نا کہ میرا رب کوئی ہے، وہ دے کوئی میرے تے احسانات نے، اور وہ دے میں گناہ بھی بڑے کیتے نے، میں اپنے گناہ دا اعتراف کرا کہ اللہ کی رحمت کو بھی جوش دلاواں، پھر دور نہیں
کہ اللہ ان مصیبت جلدی دور نہ کر دے، اللہ عافیت دے، عمل دی توفیق دے. آخر الحمدللہ.